اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ ظهر همه دوستان بخیر. یا روز شما بخیر، روز شما هم انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. جی ہماری کتاب کون سی؟ میزان الصرف. میزان کتاب کا نام میزان الصرف. صرف نہیں، میزان الصرف. موضوع کیا ہے کتاب میزان کا؟ صرف. صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ. عربی گرامر ہے، عربی گرامر. ٹھیک ہے. ہم نے جی آپ ٹھیک ہے؟ آل زہرا، عارفہ حسن، حفیظہ، عشرت کاظمی، کسا زہرا، سکینہ، سیدہ فرحین، حسین فاطمہ، تسنیم بانو، رئیسہ. باقی آپ لوگ جون صاحب، افنان صاحب، وسیم صاحب اور غازی صاحب اور علی اکبر صاحب، شازی. ٹھیک ہے. تو باقی عائشہ نہیں آئی ہیں آج، کس اور ان کا ایگزام تھا، تحسین تھا ان کا، تو ممکنت رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میزان میں ہم نے، حالانکہ ابھی میزان میں نے نہیں پڑھائی، شروع نہیں کی میزان، ابھی شروع نہیں کی. یہ تو میں اس سے ریلیٹڈ کچھ جو ابتدائی باتیں ہیں وہ بتا رہا ہوں، ورنہ میزان جب شروع ہوگی تو میں بتاؤں گا کہ یہاں سے شروع ہے میزان. تو ابھی آپ نحوے جو صرف مقدماتی پڑھ رہے ہیں یا اس سے پہلے صرف پڑھی، وہ کہیں گے یہ باتیں تو وہی ہیں بالکل. ٹھیک ہے. تو میں وہ ایسے ہی بتا رہا ہوں کیونکہ صرف میں ہے، ریلیٹڈ ہے، سوال ذہن میں اٹھ سکتا ہے، اس لیے میں ان سوال کو اٹھنے سے پہلے اس کا جواب پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. لہٰذا علم صرف کسے کہتے ہیں؟ علم صرف دیکھیے جی، علم صرف کپڑا، علم صرف کپڑا، کپڑے سے علم صرف کسے کہتے ہیں جی؟ علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈالیں، ایک کلمے سے کو مختلف شکلوں میں معنی حاصل ہوتے ہیں تاکہ مختلف معنی حاصل کر سکیں، تاکہ مختلف معنی حاصل کر سکیں. جیسے النصروں کو علم صرف ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک لفظ النصر، مثلا النصر کے معنی ہے مدد کرنا، تو النصر کو کیسے الناصر بنائیں، کیسے نصرہ بنائیں، کیسے ینصرو بنائیں، کیسے انصر بنائیں، کیسے منصور بنائیں. یہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ علم صرف. ٹھیک ہے. علم صرف وہ ہمیں بتاتا ہے کہ نصرہ سے النصروں سے نصرہ کیسے بنائیں گے جی. پھر اس نصرہ سے نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتو، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا. اور پھر اس نصرہ سے ینصرو کیسے بنائیں. پھر اس ینصرو سے ینصرانے، ینصرونا، تنصرو، تنصرانے، ینصرنا، تنصرو، تنصرانے، تنصرونا، تنصورینا، تنصرانے، تنصرنا، انصرو، ننصرو. پھر اس ینصرو سے کیا ناصر کیسے بنائیں، ناصر، الناصران، ناصرونا، یہ سب کیسے بنائیں، یا منصور کیسے بنائیں. یہ کون سکھاتا ہے ہمیں؟ علم صرف. تو علم صرف کی تعریف حفیظہ کیا ہوئی؟ علم صرف ایک ایسا علم ہے کہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈالیں تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. یہ تعریف ہے. موضوع کیا ہے؟ کلمہ. یہ ہمیں سکھاتا ہے، کلمے کو تو ڈالنا سکھاتا ہے. کس سے بات کرتا ہے یہ؟ کلمے سے بات کرتا ہے. اور کلمہ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کلمہ بنانا آ جاتا ہے، کلمہ پہچاننا آ جاتا ہے. کلمہ سازی، کلمہ شناسی. کلمہ سازی کلمہ بنانا، کلمہ شناسی کلمہ پہچاننا، یہ آ جاتا ہے. تو کلمہ موضوع ہے نا. کلمہ کہتے کسے ہیں؟ کلمہ ایسا لفظ ہے جو منہ سے نکلے، اس کے معنی ہو جی. اب وہ منہ سے نکلنے والا وہ لفظ جس کے معنی ہوں، یا تو وہ معنی مستقل ہوں گے یا مستقل
نہیں ہو مستقل نہیں ہوں گے یعنی مستقل نہیں ہوں گے یعنی وہ اپنے معنی تو ہے اس میں لیکن اس معنی کو پہنچانے کے لیے وہ دوسرے کا محتاج ہے. مثال کے طور پر من حرف ہے, من میں ابتدائیت کے معنی پائے جاتے ہیں. من میں ابتدائی کہاں سے ابتدا کر رہا ہے انسان, سفر کی ابتدا کہاں سے کر رہا ہے, ابتدائیت کے معنی ہے لیکن یہ ابتدائیت کے معنی جب تک بیت یا جہاں سے سفر کی شروعات کر رہا ہے, بیت مدرسہ جو بھی ہے جہاں سے شروع کر رہا ہے وہاں تک جب تک اس کو نہ مل جائے تب تک یہ ابتدائیت کے معنی نہیں سمجھائے گا. کہاں سے, گھر سے, کہاں سے, مدرسے سے. جی کہاں سے ابتدا, یہ سب کون سکھاتا ہے؟ نہیں, یہ معنی کیا ہے؟ غیر مستقل ہے, غیر لفظ ہے منہ سے نکلا ہے, کلمہ ہے لفظ ہے منہ سے نکلا ہے, معنی بھی ہے لیکن اپنے معنی پہنچانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے, اپنے معنی پہنچانے کے لیے دوسرے کا محتاج, یہ ہے غیر مستقل معنی. لیکن کلمہ جو منہ سے نکلا ہے لفظ اس کے معنی ہیں لیکن وہ معنی مستقل ہیں. مستقل ہیں یعنی وہ اپنے معنی سمجھانے کے لیے, وہ اپنے معنی بولیے نصرہ, مثال کے طور پر رجل, نصرہ رجل, نصرہ رجل, دونوں کلمے ہیں, یہ دونوں بھی کلمے ہیں. معنی کے دونوں کے مستقل ہیں یعنی نصرہ سے مدد کے معنی, مدد کے معنی اس سے سمجھ میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں, یا اپنے معنی مدد کے معنی پہنچانے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہے یہ نہیں. رجل, رجل کے معنی مرد ہیں, مرد ہیں, اس رجل سے اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں یا دوسرے سے مل کے سمجھ میں آئیں گے؟ سمجھ آ رہے ہیں, مستقل معنی اسے کہتے ہیں مستقل معنی. تو لیکن اگر یہ دونوں کلمہ ہیں معنی مستقل ہیں, معنی مستقل ہیں تو پھر فرق کیا ہے ان میں؟ دیکھنے میں تو فرق دکھ رہا ہے, کا فرق یہ ہے کہ اس کے معنی تو مستقل ہیں ساتھ میں پلس زمانہ بھی پایا جا رہا ہے, ساتھ میں زمانہ لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے. لہذا کلمہ اگر اس کے معنی مستقل ہیں اور زمانہ بھی ہو تو اسے کہتے ہیں فعل, اسے کہتے ہیں فعل. اب فعل دیکھ لیجئے, نصرہ اس نے مدد کی, اس نے کھایا, اس نے پیا, وہ رویا, وہ سویا, مستقل معنی ہے ساتھ میں زمانہ بھی, یہ گزرا ہوا ہے. مثلا ینصر مدد کرتا ہے یا کرے گا آئندہ زمانے میں تو اس میں زمانہ بھی, معنی مستقل ہو پلس زمانہ ہو تو اسے کہتے ہیں فعل. معنی مستقل ہو زمانہ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں اسم, اسم. ٹھیک ہے, اور معنی ہی مستقل نہ ہو تو حرف. علم صرف حرف سے بحث نہیں کرتا, کیوں؟ کیونکہ حرف کی شکل و صورت ہمیشہ ثابت رہتی ہے, بدلتی نہیں ہے, جبکہ علم صرف ہمیں ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں بدلنا سکھاتا ہے. لہذا ٹھیک ہے کلمے کی 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل, حرف, لیکن علم صرف حرف سے گفتگو. اب یہ مت کہہ رہا کہ کلمے کی 2 قسمیں فعل اور اسم, اور کوئی پوچھے کیوں؟ کیونکہ حرف سے تو علم صرف بحث ہی نہیں کرتا. بحث نہ کرنا الگ بات ہے, ہر کلمہ ہونا ایک الگ بات ہے. کلمہ تو ہے نا, یہ منہ سے نکلا ہے, حرف جو ہے وہ سر, حرف جو ہے وہ جوڑنے کا کام کرتا ہے اسم اور فعل. جی 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 ٹھیک ہے. تو یہ تو تھا اسم فعل. تو علم صرف فعل اور اسم سے بحث کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا؟ موضوع بتا دیا, فائدہ بتا دیا, کلمے کی قسمیں بتا دی, فعل کی تعریف بتا دی. فعل پھر بتایا تھا فعل کی قسمیں بتائی تھی, فعل یا لازم ہوگا یا متعدی. لازم ہوگا یا فعل لازم, جیسے ذہب زیدن, ذہب زیدن. کتنی چیزیں ہیں یہاں پہ؟ 2 چیزیں ہیں, ایک فعل ہے اور ایک فعل کو انجام دینے والا. فعل کیا ہے, کام کیا ہے؟ جانا. کام کیا ہے؟ جانا. جانے والا کون ہے؟ زید. تو فعل معنی پورے ہو گئے نا, زید گیا, معنی پورے. تو وہ فعل جو فقط فاعل پہ تمام ہو جائے, اسے مفعول کی ضرورت نہ ہو, اس فعل کو کہتے ہیں فعل لازم. میں کہوں نصرہ زیدن سعیدن, سعید مدد کی زید نے سعید کی, زید نے سعید کی مدد کی. تو ایک مدد ہے, ایک مدد کرنے والا ہے, اور ایک جس کی مدد کی گئی ہے. تو میں کہوں نصرہ زید, زید نے مدد کی, تو ہو سکتا ہے نا کس کی سعید کی. تو یہاں اگر فعل فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہے تو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی. لازم اسے کہتے ہیں جو فقط فاعل پہ تمام ہو جائے, جو فقط فاعل پہ تمام ہو جائے. پھر فعل کی ایک قسم بتائی تھی میں نے, معلوم جیسے یہ, معلوم جیسے یہ. ابھی بتاؤں گا, نو سیرا سعیدن, نو سیرا سعید.
فعل معلوم اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو، جس کو کرنے والا اس میں موجود ہو. نصر زید سعیدن میں مدد کرنے والا زید موجود ہے، لیکن میں یہ کہوں نصر سعید، سعید کی مدد کی گئی، کس نے کی؟ کلام میں ذکر ہے کہیں؟ نہیں. تو فعل معلوم اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو، اور فعل موجود اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو. لازم اور مجھول. تو فعل لازم اور متعدی، فعل معلوم و مجہول، اور جی مثبت اور منفی. چلیے فعل مثبت اور منفی. فعل یا مثبت ہوگا یا منفی. منفی ہوگا. فعل مثبت ہوگا یا منفی. مثبت جس میں کام کے کرنے کو ثابت کیا جائے. یہ مثبت اس بات سے ہے نا، ثابت کرنا. مثبت یعنی ثابت، جس فعل میں کام کو ثابت کیا جائے. زید نے مدد کی تو یا مدد کرنے کو ثابت کیا جا رہا ہے تو اسے کہتے ہیں فعل مثبت. اور اگر کام کو ثابت کو صرف نفی کی جائے، ٹھیک زید نے مدد نہیں کی، زید نے مدد نہیں کی، اس فعل کو کہتے ہیں فعل منفی. آئیے ایک قسم اور گنا دوں، بس فعل کی بات کی اپنے سے ریلیٹڈ نہیں تو پھر بعد میں بتائیں گے. فعل یا معتل ہوگا یا صحیح ہوگا. فعل یا معتل ہوگا یا صحیح ہوگا. فعل معتل کسے کہتے ہیں؟ فعل معتل کسے کہتے ہیں؟ معتل آپ جانتے ہیں علت سے، حروف علت، حروف پوائنٹ بنا کے لکھ لیجیے. جی عائشہ کو جوائن کر لیجیے. اوہو عائشہ جوائن ہو رہی ہے تو دیکھ کیوں نہیں رہی؟ اوہو مجھے دیکھ ہی نہیں رہی، آواز ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے حروف علت 3 ہیں، واو الف یا. واو الف یا صحیح معنی میں، یا صحیح معنی میں یہ کہا جائے حروف علت بس 2 ہیں، واو اور یا. اگر الف آپ کہیں کو دکھائی دے آپ کو جیسے قالا میں ہے تو وہ اصل میں واو سے بدل کے آتا ہے یا سے بدل کے. جیسے با اصل میں کیا تھا؟ با یا آ. تو الف ہمیشہ واو یا سے ہی بدل کے آتا ہے. تو حرف علت سمجھو 2 ہوئے، واو اور یا یہ کہہ لیجیے 3 ہوئے، واو الف یا. واو الف یا، لیکن الف ہمیشہ واو اور یا سے ہی بدل کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے معتل، فعل معتل کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جس کے، لکھیے، جس کے اصلی حرف کی جگہ حرف علت ہو. مثال کے طور پر وعدہ، جی وعدہ. یا مثال کے طور پر با یا جو با کے بعد میں با ہو جاتا ہے، بعد میں وہ با ہو جاتا ہے، بتائیں گے. جی رمایا. دیکھیے حروف اصلی واو عین دال، بے یہ عین رے میم یہ. فعل معتل اس کو کہتے ہیں جس کے اصلی حرف کی جگہ حرف علت ہو، یا واو ہو یا ہو چاہے الف ہو. لیکن فعل صحیح اس کا اپوزٹ، یعنی وہ فعل، بولیے، جس کے اصلی حرف کی جگہ، بولیے، حرف علت نہ ہو. حرف علت نہ ہو. عائشہ آپ لیٹ آئی ہیں، ایگزام کیسا ہوا آپ کا؟ ایگزام تھا. جی آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آغا الحمدللہ تھا گیا پیپر. تحسین فاطمہ کا بھی تھا، وہ نہیں آئی تو تھکی ہوئی ہے آپ کو. جی حرف علت نہ ہو جیسے ضربا. دیکھیے ضربا میں ضاد رے ہے، بے حرف علت تو نہیں ہے. نصرہ میں نون ہے، سواد رے ہے، حرف علت تو نہیں ہے. ٹھیک لکھ لیجیے. لکھا سب نے؟ مٹا دوں؟ جی رک جائیے. جی ہو گئے. یہ آغا یہ جو دوسرے نمبر پہ آپ نے لکھا ہے وعدہ کے ساتھ،
वअदा बाया रमाया बाया। ठीक है आयशा अलीज़रा जी। सकीना नुज़हत आप पहले दिन आई हैं सर्फ में, ये शुरू से है जो लोग सर्फ करने वाले हैं। ठीक है चलिए आइए, लिख लिया हमने फेल मुअत्तल होता है फेल सही होता है। सही मुअत्तल यानी जिसका हर्फ असली की जगह हर्फ इल्लत हो। बता दूं जी अब एक बात बता दूं और उसके बाद फिर मीज़ान शुरू करते हैं। असल मीज़ान वहाँ से शुरू होती है। ये तो इब्तिदाई बातें हैं जो बाद में आपको सवाल उठ सकते थे जहन में, उनको मैंने पहले यार उठने भी चाहिए। जब इल्म सर्फ पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए सर्फ क्या, क्यों, क्या बात करता है, ये क्या होता है, ये सब जी कलमा किससे कहते हैं। ठीक है इसके बाद बात आती है, एक चीज़ बता दूं फिर उसके बाद आगे चलता हूँ। फेल जो होता है, फेल चाहे कोई सा भी फेल हो, चाहे कोई सा भी फेल हो जी, फेल या मुतसर्रिफ होगा या बोलिए गैर मुतसर्रिफ। मुतसर्रिफ सर्फ से है, मुतसर्रिफ यानी कैसे सर्फ से है, यानी फेल मुतसर्रिफ उस फेल को कहते हैं जिसकी सारी गर्दानें आती हों, जिसकी सारे फेल आते हों, सारी गर्दानें आती हों। फेल मुतसर्रिफ किसे कहते हैं? जिसके सारे फेल आते हों, सारी गर्दानें आती हों। बोलिए, माजी भी आता हो, मुजारे भी आता हो, अम्र भी आता हो और सारे सीगे भी आते हों। जैसे मिसाल के तौर पर ये नसरा ज़राबा, नसरा ज़राबा, ये सब क्या है? नसरा ज़राबा वअदा। इसमें फर्क नहीं पड़ता मुअत्तल है या सही है, दोनों के दोनों फेल या तो सारी गर्दानें आएंगी या कुछ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। मिसाल के तौर पर काना जो है, काना आपने देखा होगा, काना इसका माजी आता है यकून, या मिसाल के तौर पर फाइल नहीं मांगते ये, इस्म और खबर चाहते हैं। या मिसाल के तौर पर आसा, आसा अन यकूना, आसा इसका माजी इस्तेमाल होता है, मुजारे नहीं आता। आसा माजी इस्तेमाल होता है, मुजारे नहीं होता। हाँ। या मिसाल के तौर पर करोबा, करोबा ये माजी आता है, मुजारे अम्र नहीं आता। कुछ ऐसे हैं जिनका माजी और मुजारे दोनों आता है, अम्र नहीं आता। कुछ वो हैं जिनका मसलन माजी अम्र आता है, मुजारे नहीं आता। तो फेल कहीं ना कहीं कमी रहती है। फेल मुतसर्रिफ यानी वो फेल जिसकी सारी गर्दानें पूरी आती हों, और इसका बरअक्स गैर मुतसर्रिफ। लिख लिया आपने खुद से, फेल मुतसर्रिफ सर्फ से है। मुतसर्रिफ यानी सर्फ होने वाला, यानी हर तरह से आ सकता हो वो फेल जो उसकी सारी गर्दानें सब कुछ आता हो। गैर मुतसर्रिफ जिसका या माजी आता है, मुजारे अमर नहीं आता, या माजी मुजारे आता है, अमर नहीं आता, पूरा नहीं आता, पूरा कहीं ना कहीं कमी। लैसा गर्दान करूं में, लैसा लैसा लैसू, लैसत लैसता लसना, लस्ता लस्तुमा लस्तुम, लस्ते लस्तुमा लस्तुन्ना, लस्तो लस्ना। माजी की गर्दान पूरी आई है, मुजारे इसका आता ही नहीं है, अमर इसका आता ही नहीं है, तो फेल मुतसर्रिफ नहीं। अब ये मत कहना कि माजी की तो पूरी आ गई, माजी आई है बाकी तो नहीं आए ना। लैसा जी जी ठीक है। तो फेल अब आके आप मीज़ान से, ये बातें अब अगर आपने याद कर ली, समझ ली, अब आके हम मीज़ान शुरू करें मीज़ान शुरू जी जी। टाइम हो गया वैसे तो, लेकिन चलिए तमाम। तब अब देखिए अफाल, हमारी बहस यहाँ पे सिर्फ फेल मुतसर्रिफ से होगी। मीज़ान यहीं से शुरू है, कहाँ से? इसलिए मैंने ये नहीं बताया मुतसर्रिफ किसे कहते हैं, मैंने अपने पास से बताया। क्या आपको सवाल ज़हन में उठ सकता था या और बातों का, वो मैंने पहले बता दिया आपको, लेकिन वो याद होनी चाहिए सब बातें। तमाम अफ़आल मुतसर्रिफा हमारी गुफ्तगू कैसे होगी? मुतसर्रिफ यानी वो अफ़आल जिनकी गर्दानें होती हैं जी, 3 तरह के होते हैं। तमाम अफ़आल मुतसर्रिफा कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, माजी मुजारे या तो माजी होगा, मुजारे और अम्र। हर मुतसर्रिफ फेल माजी मुजारे अम्र होगा, माजी मुजारे। अब यहीं से माजी बताएंगे किसे कहते हैं, कितने सीगे कैसे बनता है,
کتنے صیغے آتے ہیں, کون کون سے ہوتے ہیں, پھر مضارع, پھر امر, پھر اور چیزیں. ٹھیک ہے جی. ہاں. تو آپ یہ کہیں گے کہ تمام متصرف افعال کی 3 قسمیں ہیں, ماضی, مضارع, امر. اس کے علاوہ اگر کوئی فعل ہے تو انہی سے بنا ہوا ہے. جیسے ماضی سے ماضی معلوم, ماضی مجہول, ماضی مثبت, ماضی منفی. جی ٹھیک ہے. ایسے مضارع معلوم, مضارع مجہول, مضارع مثبت, مضارع منفی, مضارع مجزوم, مضارع منصوب, مضارع مرفوع, یہ سب انہی کی شاخیں ہیں. امر حاضر, امر غائب, امر معلوم, امر مجہول, امر ٹھیک ہے غائب, امر حاضر. یہ سب کیا ہیں؟ ٹھیک ہے 3 ہیں. تمام افعال متصرفہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. کتنے طرح کے؟ اب باقی اس کے علاوہ انہی کی شاخیں ہیں, باقی سب انہی کی شاخیں. یہ کیا ہوا کیمرے کو؟ آپ کے یہاں بھی رکا ہوا دکھا رہا ہے کیمرہ؟ جی آپ جی عجیب سی شکل دکھ رہی ہوگی. جی تمام متصرف افعال بس یہی 3 طرح کے ہوتے ہیں. باقی اگر ہے تو انہی کی شاخیں ہیں, باقی انہی کی شاخیں. ٹھیک ہے. اب آپ جانتے ہیں اب ایک کر کے تعریف, قاعدہ اور صیغے گنائیں گے. وہ انشاءاللہ کل آپ کو, تاکہ نئی بات نئی طرح سے شروع ہو, کل انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کر کے پھر ماضی, اس کی تعریف, اس کے بنانے کا قاعدہ اور اس کے صیغے, مضارع, اس کی تعریف, اس کا صیغہ بنانے کا طریقہ اور اس کی گردان, کتنے صیغے ہوتے ہیں, ایسے ہی امر کا. ٹھیک ہے جی جی آپ جی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. آگے ایک بات محمد وآل محمد جی وعجل فرمائیے. فرجہ. یہ جو آپ نے بتائی ہیں, آپ کی آواز کٹ تو گئی, میں نہیں سمجھا. یہ جو آپ نے فعل کی قسمیں بتائی ہیں, جی فعل لازم, فعل متعدی, فعل معلوم, مجہول, یہ ایک ہی جیسے ان کی تعریفیں ہیں. جیسے فعل لازم ہے اس میں بھی فعل ہے میں جو نے کیا فاعل کہا, پہ میں نے پورا تو ہو, آپ کو جیسے شاید آپ ہی نے یہ سوال پہلے کیا تھا اور آپ ہی کو میں نے بتایا بھی تھا. جیسے مثال کے طور پر ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز ایک ہی میں پائی جائے گی. مثال کے طور پر یہ فعل مثبت بھی ہے, یہ فعل جی مثبت بھی ہے, یہ فعل متعدی بھی ہے, یہ فعل معلوم بھی ہے. کئی چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں ایک فعل میں, الگ الگ اعتبار سے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے, الگ الگ اعتبار سے ہیں, اعتبار الگ الگ ہے. دیکھیں مثال کے طور پر جلدی سمجھ میں آ رہا ہے. تو ایک فعل کئی طرح کا ہو سکتا ہے, کئی طرح کا, کیونکہ یہ اپوزٹ قسمیں تھوڑا ہی ہے کہ یہ ہوگا تو یہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر یہ نصارہ, آپ نے غور کیا, یہ نصارہ جی کیا ہے, مثبت بھی ہے, یہ نصارہ متعدی بھی ہے. جی یہ نصارہ صحیح بھی ہے, معطل نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے, کتنی چیزیں ہیں, اس کے اوپر نہ جائیں کہ مطلب آپ نے فعل کی اتنی, فعل کی قسمیں ہر قسم الگ اعتبار سے ہے, ہر قسم الگ اعتبار سے ہے. تو ممکن ہے ساری قسموں میں سے ایک فعل میں ایک ایک قسم پائی جائے گی, ساری قسموں میں سے ایک قسم. مثال کے طور پر فعل لازم ہوتا ہے متعدی, تو اس میں سے متعدی ہے. فعل معلوم ہوتا ہے مجہول, اس میں سے معلوم ہے. فعل جی بولیے, یا مثبت ہے اور مثبت ہے اور متعدی ہے, منفی, معطل نہیں ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. تو ہر وہ جو الگ الگ قسمیں ہیں, ہر ایک میں سے ایک چیز اس میں پائی جائے گی, ہر ایک میں سے. صحیح. مثال کے طور پر شاید جب دان کریں گے, دان ثلاثی اور کریں گے تو رباعی, ہمیں زیادہ ثلاثی سمجھ جیسے آئے 3 گی. حرف اصلی ہوں تو اس میں سے یہ ثلاثی ہے. جی میں نے کہ گردان کریں گے تو شاید ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی جب وہ شروع کریں گے ہم. نہیں وہ تو اس میں کون سی پرابلم ہے. فیل کی اگر میں 6 قسمیں گناؤں, فیل یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا, فیل یا یہ ہوگا یا یہ جی ہوگا, ان میں سے 6 کی 6 میں سے ایک رہے گی, اس کے اندر ایک اس میں سے رہے گی. صحیح. تو ایک فیل میں 6 چیزیں ہوں گی. اگر فیل کی میں 6 قسمیں گنائی ہیں تو ان 6 قسموں میں سے 6 کی 6 ہوں گی. بس یہ ہے کہ یا یہ ان میں سے ایک ہونی ہے. ٹھیک ہے, جائیے انشاءاللہ. موفق معیت باشید, خدا نگہدار شما. روز آئیے, ٹائم پہ آئیے, تاکہ کیونکہ بالکل ابتدا ہے. دیکھیے جو لوگ 2 دن نہیں آئے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا, کیونکہ ابھی میزان اب شروع ہو رہی ہے. تو میں نے مقدماتی بحثیں ہیں جس میں لکھی بھی لے لیجیے, یاد کر لیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.